بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ہے آپ سب کا انابیہ وائس چینل پر۔ عورت کو اگر من پسند شخص مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ میاں بیوی میں روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک حیات کی برائی نہیں کرتے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی بیوی کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو، بلکہ خوش قسمت وہ عورت ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بیمار ہو جائے تو دوسرے کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، پر جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک عورت کا پیار حاصل کرنے کے لیے دولت معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کو پیار اور عزت دینی پڑتی ہے۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچگانہ حرکتوں کو برداشت کرے، سب سے ضروری اسے منانے کا ہنر آتا ہو۔ من چاہی عورت کی توجہ تو تھکے ہارے مرد کے وجود میں بھی جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے اور اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق سے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ تم اسے خوبصورت بولو، وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو، وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، تم اسے ہمدرد، رحم دل، ہنس کر قربانی دیتے چلے جاؤ، وہ ویسی بنتی جائے گی۔ مگر جب تم اس میں عیب نکالتے ہو، چھوٹی غلطی کو بڑا کرتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کے کاموں میں عیب نکالتے ہو تو تم اسے دن بدن عیب دار کرتے جاؤ گے۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ شوہر کا کندھا ایسی جگہ ہے جہاں سر رکھ کر اپنی ساری فرمائشیں منوائی جاتی ہیں۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی نیک بیوی ہے۔ من پسند عورت سے اگر شادی ہو جائے تو وہ 70,000 حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو۔ تمہیں کیسا ہم سفر چاہیے؟ یوسف جیسا؟ خوبصورت؟ نہیں، اگر کوئی غیر عورت اس کے قریب آئے تو وہ کہے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا غلامی نہیں، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرتا ہے۔
مرد کا دل جب عورت سے بڑھ جاتا ہے تو وہ یہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے بناتا ہے۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ شوہر اگر مخلص ہو تو بیوی سسرال میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کر لیتی ہے۔ بیوی کی عزت، حیا اور فکر کرنے والے مرد کی تربیت ایک بہترین ماں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی خوبصورتی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔